دوستوں، یہ کہانی ہے ایک گاؤں، ایک عورت اور دو بیٹیوں کی۔ ایک عورت جس کی دو بیٹیاں تھیں، ایک اس کی اپنی اور ایک اس نے کہیں سے اٹھا کے پالی تھی۔ ایک کا نام تھا رخسانہ، دوسری کا نام تھا شہزادی۔ شہزادی اس کی اپنی بیٹی تھی اور رخسانہ کہیں سے اٹھائی گئی بیٹی تھی۔ دونوں بیٹیوں کی پرورش ہو رہی تھی اور دونوں ہی بڑی ہو گئی تھیں۔ شہزادی بہت کالی کلو کی تھی، جبکہ رخسانہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں 18-19 سال کی ہو گئی۔ ماں کے ظلم ستم بہت زیادہ بڑھنے لگے۔ اپنی بیٹی کو وہ پھولوں کی طرح رکھتی تھی، جبکہ رخسانہ کو برتن، کپڑے، گھر کی صفائی اور جنگل سے لکڑیاں لانے کا کام سونپا ہوا تھا۔ کھانے میں سوکھی روٹی اور چٹنی اس کو دیتی تھی، جبکہ اپنی بیٹی کو رس ملائی، برفی، فروٹ، تمام دنیا کی چیزیں دیتی تھی۔ ان کے گھر پہ ایک گائے تھی جو یہ سب ماجرا دیکھتی تھی۔ ایک دن گائے بہت بھوکی تھی۔ جب اس کی ماں نے اس کو کھانا دیا تو گائے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ رخسانہ نے وہ چٹنی اور روٹی گائے کے آگے رکھ دی۔ گائے نے وہ فٹ دینی سے کھا لیا۔ ماں نے کہا، جاؤ اس گائے کو اور گھما کے لاؤ اور چارہ کھلا کے لاؤ۔ اس نے رسی تھامی اور نکل پڑی جنگل کی سمت۔ وہاں جا کے اس نے گائے کو چرانا شروع کر دیا۔ دھوپ کی شدت زیادہ تھی، گرمی بہت زیادہ تھی، پیاس بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ وہ ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئی اور آرام کرنے لگی۔ گائے کو ایک لکڑی کے سہارے اس نے باندھ دیا۔ تھوڑی دیر میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگتے ہی اس کو ایک خواب آیا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ گائے اس سے باتیں کر رہی ہے اور بول رہی ہے، رخسانہ تم بہت غمزدہ ہو، تم بن ماں باپ کی بچی ہو، تمہارے ساتھ جو ظلم، جو ستم ہو رہے ہیں وہ میں سب دیکھتی ہوں اور خون کے آنسو روتی ہوں۔ میں نے اللہ پاک سے دعا کری تھی کہ اللہ پاک مجھے اس کی ماں کے روپ میں ڈھال دے اور ایسا کر دے کہ میں اس کی تمام جائز خواہشات، حاجات پوری کر سکوں۔ اللہ پاک نے میری وہ بات سن لی ہے اور میں اب تمہاری گفتگو سن سکتی ہوں، تمہاری فریاد، تمہاری بات سن سکتی ہوں۔ ایک دم گھبرا کے رخسانہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا گائے اپنی جگہ پہ بندھی ہوئی تھی۔ رخسانہ نے سوچا ہو سکتا ہے کہ یہ خواب ہو، محض ایک خواب ہی ہو، لیکن رخسانہ سمجھدار لڑکی تھی۔ اس نے کہا اگر یہ خواب تھا تو اس کی بشارت، اس کی حقیقت، اس کی سچائی سامنے لاتے ہیں، کیوں نہ میں گائے سے بات کرتی ہوں۔ اس نے گائے سے کہا، گائے مجھے بہت دل چاہ رہا ہے کہ میں بہت سارے فروٹ کھاؤں۔ گائے نے اس کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور اللہ کی طرف، آسمان کی طرف منہ کیا۔ اتنے میں دیکھا تو تقریباً 4 سے 5 فروٹ زمین کے اوپر آ گرے۔ لڑکی نے جلدی سے وہ فروٹ، پہلی بار زندگی میں دیکھے تو بہت تھے، کھائے پہلی مرتبہ، کھاتی رہی اور اس کے آنسو آتے رہے اور خوشی کے مارے پھولے نہ سمائی۔ گائے یہ دیکھ کے بہت خوش ہوئی۔ گائے نے کہا، رخسانہ ایک بات یاد رکھنا، یہ ایک راز ہے، اس راز کو راز ہی رکھنا۔ اگر یہ تیسرے فرید تک پہنچ گیا تو پھر میری وہ طاقت اللہ پاک چھین لے گا جو اللہ پاک نے مجھے دی ہے، اور تم کبھی بھی ناراض یا اداس نہیں ہونا۔ اب تمہاری ماں میرے اندر ہے اور میں تمہاری تمام حاجت پوری کرنے کی طاقت رکھتی ہوں اللہ کے فضل سے۔ اس نے گائے کو کھوٹے سے کھولا اور اپنے گھر کی اور چلی گئی۔ جب گھر پہ گئی تو ماں یہ دیکھ کے حیران ہو گئی کہ یہ تو بھوکی پیاسی گئی تھی، یہ اتنی تر و تازہ کیسے آ گئی، اتنی اس سے چہرے پہ گلابی کیسے آ گئی، آخر کیا ماجرا ہے کہ یہ تو اتنی شدت گرمی میں گئی تھی، اتنی دھوپ میں گئی تھی، اس کے باوجود یہ کھلی کھلائی آئی ہے۔ وہ اس راز میں لگ گئی۔ گائے کو اس نے کھوٹے سے باندھا۔ ماں نے کہا، جاؤ یہ برتن جتنے بھی ہیں سب دھو جلدی سے۔ وہ بیچاری برتن دھونے بیٹھ گئی۔ اس کی چھوٹی بہن شہزادی، جو کہ صرف نام کی شہزادی تھی، وہ بھی اس پہ بڑے ظلم کرتی تھی۔ وہ سینڈل لائی
اور سینڈل لا کے کہا کہ جب برتن دھو لو تو میری سینڈل صاف کر دینا، مجھے بارات میں جانا ہے۔ اتنے میں دروازے میں دستک ہوئی، دروازہ کھولا گیا تو بادشاہ سلامت شہزادے کا قاصد سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ آج شہزادی عالیہ گاؤں کا چکر لگائیں گے، اور جس کو دیدار کرنا ہے، جس کو دیکھنا ہے، جیسی ڈھول کی تھاپ بجے تو گاؤں والے سب جمع ہو جائیں۔ یہ پیغام شہزادی کی طرف سے جاری کیا گیا ہے۔ تمام گاؤں میں ڈھول بجنے لگے، تمام لوگ وہاں پہنچ گئے۔ رخسانہ کو اس کی ماں نے اس کو نہیں جانے دیا۔ رخسانہ نے بہت کہا کہ اماں میں بھی چلی جاتی ہوں، میری سب سہیلیاں آئی ہیں، شہزادی بھی گئی ہے۔ ماں نے اس کو پھٹے پرانے کپڑے دیے اور کہا یہ لے اور یہ پہن کے جا، اور ٹوٹی چپلیں اس کو دے دیں۔ وہ یہ پہن کر چلی گئی۔ جب شہزادی کی سواری آئی تو وہ بھی رخسانہ وہاں کھڑی تھی۔ سب لڑکیاں استقبال کر رہی تھیں، پھول نچھاور کر رہی تھیں۔ اتنے میں شہزادی کی نظر رخسانہ پہ پڑی۔ رخسانہ نے جھٹ دینے سے اپنی نظریں نیچے کریں اور گھر کی اور چل پڑی۔ شہزادہ جلدی سے اپنی سواری سے اترا اور اس کا پیچھا کرنے لگا۔ مجمع کے اندر رخسانہ کی چپل گر گئی اور وہ تیزی سے ادھر ادھر ہو گئی۔ شہزادی کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ شہزادے نے وہ چپل اٹھائی اور اپنے پاس رکھ لی اور وزیر کو کہا کہ جس کی بھی چپل ہے اس کو تلاش کر کے لاؤ، ہم اس سے نکاح کریں گے، ہم اس کو اپنی بیوی بنائیں گے، ہم اس سے شادی کریں گے۔ وزیر نے وہ چپل اپنے پاس رکھ لی اور پورے گاؤں میں ڈنکا بجا دیا کہ جس لڑکی کے پاؤں میں یہ چپل فٹ آئی ہے شہزادہ اس سے شادی کرے گا، نکاح کرے گا۔ گاؤں میں ایک ہلچل مچ گئی، گاؤں میں ایک شور ہو گیا کہ یہ چپل کس کی ہے۔ بہرحال شہزادے کے نمائندے گھر گھر جا کر اس چپل کی تصدیق کرنے لگے اور چپل پہنانے لگے۔ اتنے میں شہزادی کا بھی گھر آ گیا۔ جب دروازے میں دستک ہوئی تو ماں نے شہزادی کو دلہن کی طرح تیار کیا ہوا تھا، جبکہ رخسانہ کو بالکل پھٹے پرانے کپڑے پہنا کے اور اس کے چہرے پہ کالا کلر لگا کے اس کو کلوٹا کیا ہوا تھا۔ دربار نے وزیر نے چپل پہنائی شہزادی کو، لیکن شہزادی کی وہ چپل صحیح نہیں آ رہی تھی۔ اتنے میں شہزادی نظر پڑی برتن دھوتی ہوئی لڑکی پہ، رخسانہ پہ۔ درباری نے کہا کہ اس لڑکی کو بھیجو، ہم اس کو بھی چپل پہنا کر دیکھیں گے۔ ماں نے کہا ارے بھائی یہ تو وہاں گئی بھی نہیں، اس کو کیا ضرورت ہے چپل پہنانے کی، اور یہ تو ہماری گھر کی نوکرانی ہے۔ درباری نے کہا بات سنو عورت، ہمیں یہ اوپر سے احکامات ہیں، یہ آرڈر ہیں، یہ حکم ہے کہ چپل ہر ایک عورت کو پہنائی جائے، ہر ایک لڑکی کو پہنائی جائے، جس کے بھی یہ فٹ آئے گی شہزادہ اس سے شادی کرے گا، نکاح کرے گا۔ لازمی بات ہے اس عورت کی ایک نہ چلی۔ جب رخسانہ نے وہ چپل پہنی تو چپل فٹ آ گئی۔ درباری یہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور درباری نے فوری طور پہ شہزادی کو خبر پہنچا دی کہ فلاں گھر میں فلاں گاؤں میں ایک لڑکی ہے جس کا نام رخسانہ ہے، دیکھنے میں تو عام لڑکی ہے لیکن چپل اس کے آ گئی ہے۔ شہزادے نے اپنے فیصلے پہ قائم ہوتے ہوئے کہا کہ ہم اس لڑکی سے ملنا چاہتے ہیں، اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور دیکھنا چاہتے ہیں وہ چپل اس کی آئی بھی نہیں۔ شہزادہ ان کے گھر پر آیا اور جب اس نے چپل پہنائی تو چپل فٹ آ گئی۔ رخسانہ کی شادی شہزادے سے طے ہو گئی۔ یہ سن کر ماں کا برا حشر ہو گیا کہ میری بیٹی کے ساتھ تو ایسا ہوا نہیں، اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ بہرحال اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ ہی جو جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ رخسانہ کی شادی، رخسانہ کا نکاح شہزادے سے ہو گیا اور شہزادے نے اس کو اپنی شہزادی بنا لیا۔ نام کی شہزادی گھر میں رہ گئی اور کام کی شہزادی شہزادے کے پاس چل گئی۔ ظلم ہے بچوں، جب ظلم بڑھتا ہے تو پھر ختم ہو جاتا ہے، اور ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ دیکھا آپ نے رخسانہ کی زندگی کس طرح گزار ہوئی اور وہ پورے اس کی ملکہ بن گئی۔